میزبانی محفل جنہوں نے محفل سجائی مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علیہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند و شفق نظرانہ اس محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے فرمایا میں کل قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ میں نے بہت بڑی بات کی اور آپ نے بہت ڈھیلی سبحان اللہ بولی ہے اینج نہیں کام پڑے گا غیر کی وجہ سے کیونکہ میں کسی دنیا دار کا فرمان نہیں میں آمنہ کے لال کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ چند بندے جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں میرے بھائی آپ ادھر دیکھیں، آنے کا چانس ہے جانے کا چانس نہیں۔ ہاں جی میرے بھائی ابھی تو میں بیٹھا ہوں مجھے ابتدا تو کرنے دیں، انشاءاللہ یہ پنڈال ہم بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی میرے بھائی اب آپ نے حدیث پاک سننی ہے اور زور سے سبحان اللہ کی چلاؤں کو بلند کرنا ہے، مزہ آئے تو سبحان اللہ بولیے گا۔ فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے فرمایا میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ تو یارو یہ کم بات نہیں، آج اگر آئی جی یا ڈی آئی جی یا وزیر اعظم بلا کر بندے سے ملاقات کرتا ہے نا، ہاتھ ملاتا ہے تو بندہ سینہ تان کر چلتا ہے میری ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی، قربان نہ جاؤں اس بندے پر کہ جس کو خود مصطفیٰ بلا کر ہاتھ ملا لے۔ اینج نے اگلے الفاظ سنے اور تڑپ جائے، فرمایا میں اس سے مصافحہ بھی کروں گا اور اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دوں گا۔ یار مجھے بتائیں نا جس سے مصطفیٰ چوم لے، یار لطف لے اس جملے کا میرے بھائی، جس سے مصطفیٰ چوم لے۔ پڑھیں گے نا درود پاک میرے بھائی، آگے چلوں یہ بات کر کر کے جس سے مصطفیٰ چوم لے اسے جہنم کی آگ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تو پڑھیں گے نا درود پاک میرے بھائی، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا قال محمد وعلا کمال محمد وعلا عیال محمد وعلا نوال محمد وعلا استقلال محمد وعلا استقبال محمد وعلا حنین بدر محمد وعلا قبر روضت جدار محمد وعلا فجر ظہر عصر محمد وعلا بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلا جلال محمد وعلا جمال محمد وعلا ابو بکر الصدیق محمد وعلا عمر بن الخطاب محمد وعلا عثمان بن عفان محمد وعلا علی بن ابی طالب محمد وعلا حسن محمد وعلا حسین محمد وعلا بلال محمد وعلا اقبال محمد وعلا میلاد محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام نقیب اہل سنت کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے بھائی میرے دوست میرے محسن جناب محمد قاضی نعیم الدین دامت برکاتہ العالیہ جن کے حکم پر پہلی مرتبہ میری یہاں حاضری ہوئی ہے، رب کریم حضرت کے علم عمر میں برکت عطا فرما، ان کے رفقا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور یہ محفل سجائی مولا ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ساؤنڈ والے بھائی اور دیگر عاشقان مصطفیٰ یہاں آ کر بیٹھے، ماشاءاللہ یہ 10 روزہ محفل سجتی ہے، 65 سال سے غالباً یہ 65 سال
65 साल से ये महफिल सज रही है, 65 साल से। मुझे बताएं ये जो बाबा बैठे हैं, कोई और बैठा है सफेद दाढ़ी वाला, ये हमारे नीम भाई बैठे हैं, और भी हमारे जवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठा है, 65 साल से हुसैन को याद कर रहे हैं। मेरे जुमले का वजन समझेंगे तो आप आगे बात समझ पाएंगे। 65 साल और 65 दिन नहीं है, 65 साल है मेरे भाई, 65 साल। ये आशिक मुस्तफा ये जो बैठे हुए हैं, 65 साल से इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है ये कैसे हो सकता है कि हम 65 साल से इमाम हुसैन को याद करें और इमाम हुसैन हमें याद न कर रहे हैं। यार ये कैसे हो सकता है हम 65 साल से इमाम हुसैन से मोहब्बत करें और इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत ना कर रहे हैं। महंगाई है, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज महंगी है, मगर इस महंगाई के तूफान में भी अगर हुजूर की महफिल और हुजूर की आल की महफिल सज रही है तो इनके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, दिले गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, दिले गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, यादे जाना से कोई रात खाली ना जाए, क्यों ना जाए, क्योंकि उनके जलवों को सीने में बसा रखा है, जिक्र हुसैन को सीने में बसा रखा है, जिक्र अली को सीने में बसा रखा है, जिक्र खातून जन्नत को सीने में बसा रखा है, जिक्र हसन को सीने में बसा रखा है, जिक्र अहले बैत सीने में बसा रखा है। क्यों बसा रखा है? उनके जलवों को सीने में बसा रखा है। कमली वाले ने हमें दीवाना बना रखा है। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, यारों मिल गए मुस्तफा। जरा दाब के बोलो, जिससे गाड़ी बंगला घर चाहिए मेरे साथ ना पड़े। मुझे बताओ, आज बात खत्म करते हैं। हम जब भी जाते हैं हम कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। आज बताओ खर्चा होता है नहीं? आप सुभान अल्लाह बोले तो नहीं, मैं बोले निकालो भाई 65 साल से जितनी महफिलें सजी नहीं। आज बता दे मेरे भाई, आप डर के बोलते हैं सुभान अल्लाह, आज मुझे बता दे। अच्छा आप सुभान अल्लाह बोले और थाने वाले आ जाए और आपका पर्चा काट दे, ऐसे तो नहीं होता मेरे, ऐसा होता है मेरे। चले मैं मोहब्बत की बात सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह कहने पे ना खर्चा होता है ना पर्चा होता है, जन्नत में सिर्फ उसका चर्चा होता है। भाई अब आपने मेरे साथ शेर पढ़ना है। कहने लगे सुन्नी बड़ा शेर पढ़ते हैं। मैंने कहा तेरे पेट में मरोड़ क्यों है? सुन्नी शेर है तभी तो शेर पढ़ा करते हैं। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, यारों मिल गए मुस्तफा, बोले मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हमारी सरकार, बोले जैसे हमारी सरकार है। मैं खामोश नहीं बैठने दूंगा मेरे भाई, साथ साथ पढ़ना, जैसे हमारे सरकार है। फरमाते जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए। इस बारिश के मौसम में हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। फरमाते के सबसे औला हो बंदा किसी पार्टी के लिए बिनारे लगा सकता है, तो नबी की नाम भी पढ़ सकता है। हाथों को बुलंद करके बता दे कि हम हुसैन के रोकर कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। कि सबसे औला हो नबी, सबसे लगवाते हो, क्यों स्टेज लगवाते हो? इतना पैसा तुम्हारे पास आता कहाँ से? किसी गरीब की
کر دو یا پانی کا کنواں لگا دو، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ میرا عقیدہ میرا ایمان کہتا ہے یہ بھی بس یہی کہتے ہوں گے کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل بھی نکال دیتے ہیں، میں نے عزیز بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں، فرماتے کہ کون دیتا اور پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ در پہ خیروں کے زحمت نہ فرمائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا نہیں بھائی پڑھ رہے تھے شعر کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اینج نہیں یار آنکھ اینج نہیں، میرا بھائی شعر سننا پھر پسند آئے تو خود ہی سبحان اللہ بولنا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے قرار بطور، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، وہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے حسین زندہ ہے یہ بیان دیتا ہے، آپ شعر سنیے گا پسند آئے تو پھر سبحان اللہ بولیے گا، دو مصرے پڑھے ہیں آگے چلتا ہوں، اور آخری کے جب دو پڑھوں گا تو اس میں تگڑی داد آپ سے لینی ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے حسین زندہ ہے یہ بیان دیتا ہے، ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی سی آواز کو موٹی تو بہت پتلی کر رہے ہیں آپ، تھوڑی سی آواز تیز کر دیں، ایکو کو کم کر دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا جا کے سنیے گا، مؤذن جب اذان دیتا ہے حسین زندہ ہے یہ بیان دیتا ہے، حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل، حسین دل میں نہیں بشر درندہ ہے، چار مصرے ہو گئے ہیں اور دو مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ قاضی محلے والے اور یہ انصاری محلے والے بیٹھنے والے پریٹ آباد والے کس طرح مجھے تگڑی داد دیتے ہیں، کیونکہ میں محنت کر کے آیا ہوں میرے بھائی، مجھے صلح آپ نے دینا ہے، میں پھر سے شعر پڑھ رہا ہوں، جسے سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کی صلاحوں کو بلند کرے گا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے حسین زندہ ہے یہ بیان دیتا ہے، حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل، حسین دل میں نہیں بشر درندہ ہے، ہزار بار ہزاروں یزیدی مٹ گئے، ہزار بار ہزاروں یزیدی مٹ گئے، بتا رہی ہے یہ محفل حسین اب بھی زندہ ہے، اللہ آپ کے جسموں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، میں نے آیت کریمہ پیش کی، رب کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کل محبوب آپ فرما دیں، محبوب بولے محبوب آپ فرما دیں، لطف لیا کریں میرے بھائی، قرآن رب کا کلام ہے، رب کا کلام، تو رب یہاں یہ بھی تو فرما سکتا ہے آنا رب کا، خود ارشاد فرماتا ہے، یہ کیوں فرمایا کہ محبوب آپ فرماتے ہیں، لطف لیں، جملے کا لطف لیا کریں میرے بھائی، آیت کا ترجمہ سمجھا کریں، یہ کیوں فرمایا محبوب آپ فرما دے، یارو رب زمانے کو بتانا چاہتا ہے، کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے، لوگوں سن لو، بات اگر خدا کی ہوگی تو زبان مصطفیٰ کی ہوگی، پیارے شان دینے والا خدا ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے، تاج دینے والا خدا ہے، پہننے والے مصطفیٰ ہے، لباس دینے والا خدا ہے، پہننے والے مصطفیٰ ہے، مزمل مدثر کی چادر دینے والا خدا ہے، اپنی گناہگار امت کو چھپانے والے مصطفیٰ ہے، پیارے کوثر میرا ساقی تو، کوثر میرا ساقی تو، کلام میری بات تیری، کلام میری بات تیری، کلام میری بات تیری، آواز میری بات میری، زبان تیری، پیارے خلقت میری، امت تیری، کائنات میری ہوگی،
इलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दें कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करता, इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मैं अपनी आल की मोहब्बत चाहता हूँ, अपनी आल की मोहब्बत चाहता हूँ। ये मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है? एक लफ्ज़ मोहब्बत है और एक लफ्ज़ मवद्दत है। सूफिया फरमाते हैं कि मोहब्बत वो है कि अगर मुहिब को महबूब से मोहब्बत हो जाए, मुहिब वो जो मोहब्बत करने वाला है, और जिससे मोहब्बत हो उसे क्या कहते हैं? महबूब। क्या कहते हैं? महबूब। मुहिब को अगर महबूब से मोहब्बत हो जाए और मुहिब महबूब से जुदा हो जाए, मुहिब महबूब के बगैर भी रह लेता है। फरमाया मोहब्बत उसे कहते हैं कि अगर मुहिब को महबूब से मोहब्बत हो जाए और महबूब मुहिब से जुदा हो जाए तो वो तड़पना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? तड़पना शुरू कर देता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा की आल से भी और मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करते हैं, हम इश्क करते हैं। हम क्या करते हैं? मैं कहता हूँ, बार बार ये बात करता हूँ, यार मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ, अंधे हो जाओ, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ। खुदा की कसम मुझे बताएं, आप गुजर रहे हो, सड़क से कोई अंधा जा रहा हो, सड़क पार कर रहा हो, मुझे बताएं आप उसको सहारा देंगे कि नहीं देंगे? उसका हाथ पकड़ के उसे सहारा देंगे कि नहीं देंगे? जो नहीं बोल रहे मेरे भाई, आप नहीं देते होंगे, बाकी दे रहे हैं, जरा आप बोले देंगे कि नहीं देंगे मेरे भाई? देंगे मेरे भाई? मुझे बताएं, कोई सड़क से अंधा गुजर रहा हो, अंधा, तो आप उसका हाथ पकड़ के सहारा देंगे कि नहीं देंगे? तो आपका ये जवाब होगा कि हाँ हाँ भाई मैं सहारा दूंगा। तो यारों मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ, फिर सहारा कोई और नहीं देगा, फिर सहारा आमना का लाल दे रहा होगा। सुन्नियों अपने मसलक पे नाज़ किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, मछली दरिया से मोहब्बत करती है। सुन्नी मुस्तफा से मोहब्बत करता है, मछली दरिया को छोड़े, जान का खतरा सुन्नी मुस्तफा को छोड़े, ईमान का खतरा मछली दरिया को छोड़े, दुनिया का चारा नजर नहीं आता, और सुन्नी मुस्तफा को छोड़े जीने का सहारा नजर नहीं आता। हाय हाय, ये नस्ल करीमों की है, लजपाल घराना है। आए इब्तिदा करें पलटन पाक के जिक्र से, इब्तिदा होती है मेरे मुस्तफा से, फिर आगे चले तो जिक्र है मौला अली का, फिर खातून जन्नत इमाम हसन इमाम हुसैन। हाय हाय, आज इंशाअल्लाह चंद चंद बातें पंचन पाक की करेंगे, पता तो चले कि हम 65 साल से किसकी याद मना रहे हैं। हाय हाय, जिक्र अली छेड़े मेरे। एक बंदा कहने लगा जिसका नाम मोहम्मद अली वो कुछ नहीं करता। क्या कहने लगा? जिसका नाम मोहम्मद अली वाला वो कुछ नहीं करता। मैंने कहा ये वाला मोहम्मद अली तो बहुत कुछ कर रहा है, तुझे समझे जरा समझे होते तो जिसका नाम मोहम्मद अली हो ना वो कुछ नहीं करता। अभी तो छोटे नोट निकाले, हालात टाइट चल रहे, उस पर पड़ा। मैंने कहा ये वाला मोहम्मद अली तो बहुत कुछ करता है। कहना का कादरी साहब ये तो मोहम्मद अली जिना है। मैंने कहा बता ये ना हो तो क्या नहीं होता। कहना का कादिर साहब सच बताऊं या झूठ? मैंने कहा झूठ यहाँ चलेगा नहीं, सच बता। कहना कादिर साहब ये ना हो तो बच्चा नहीं होता, ये ना हो तो साउंड वाला भी नहीं आता, ये ना हो तो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आता, ये ना हो तो बिजली वाला, साउंड वाला, स्टेज वाला, बाइक वाला, मोटरसाइकिल भी नहीं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी नहीं, ये ना हो तो बीवी भी घर में नहीं रहती, ये ना हो तो बच्चे भी आंखें निकाल निकाल के देखते हैं। मैंने कहा बता ये ना हो तो क्या नहीं होता? कहने का कादिर साहब ये ना हो तो कुछ नहीं होता, ये ना हो तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा बदबख्त तुझे अभी भी समझ नहीं आई, ये तो गुलाम अली है, ये तो गुलाम अली है। सोच मौला अली का आलम क्या होगा। मेरा भी एक अंदाज है, मैं पहले आजमाता हूँ फिर गरमाता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। एक हिकायत सुना दूं आप लोगों को। बैठा हुआ था अली का मलंग, बंदा आ गया, कहना तू अली का नौकर? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली का नौकर।
अच्छा अगर अली होता ना, अली होता, अली होता तो मैं उनसे अपनी टांगे तोड़वाता। वजह से सुनिएगा, अली होता ना, अली तो मैं उनसे अपनी टांगे तोड़वाता था। मलंग बाबा उससे डंडा लिया और दोनों टांगे तोड़ दी। समझे नहीं हो तुम मेरी गल? मलंग के पास आकर कहता है, वो भी अली का मलंग, अली के मलंग से आकर कहता अली होते तो टांगे तोड़वाता था। भी मलंग डंडा लिया, दोनों टांगे तोड़ दी, दोनों टांगे। उसने कहा तूने टांगे क्यों तोड़ी? कहा तूने तो कहा अली होता तो तोड़वाता। मैंने तो कहा था अली होता तो तोड़वाता, तूने क्यों तोड़ी? तवज्जो है आप आपकी? कर दूं बात? नहीं कर दूं बात अगर आपकी इजाजत है। मेरे भाई तगड़ी दादा आपने देने में बुजुर्गों की दुआएं लेने आया हूँ। ये नौजवान मेरे भाई बैठे में आपकी मोहब्बत लेने आया हूँ। अगर ये बात पसंद आए कोई भी लफ्ज़ खामोश न रहे। मैंने तो कहा अली होता तो तोड़वाता। हाँ मलंग सीधे होके बैठा, कपड़ों को सीधा किया, कहेगा बाबा नाराज होने की जरूरत नहीं। अली ने इन छोटे मोटे कामों के लिए हम जैसे गुलामों को रखा हुआ है। मेरे आका फरमा मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। कि मेरे आका फरमा अना मदीना इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। यहाँ तक तो आपने सुना, यहाँ से आगे मैं सुना दूँ आपको। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीना इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। मौला अली ने ऐलान कर दिया, जो एक मरतबा हुजूर से मिलने के लिए आए ना, 2 दफा अली से मिल के जाए। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। जो एक मरतबा हुजूर से मिलने आया, 2 दफा अली से मुलाकात करके जाए, अली से मिल के जाए। साहबा ने जब ये सुना ना हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मौला अली ने तो ऐलान कर दिया, जो एक मरतबा हुजूर से मिलने आया, 2 दफा अली से मिल के जाए। हुजूर ने मौला अली को बुलाया, अपने पास बिठाया, सीने से लगाया, फिर मेरे आका ने फरमाया अली क्या तूने ये कहा है? आज की मेरे आका लजपाल आका सोने आका ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, ये मैंने नहीं कहा, ये तो आपने खुद ही ने फरमाया, आपने खुद ही ने फरमाया। अर्ज की ना आका आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अली फिर तू ही बता दे कैसे? अर्ज की आका आपने फरमाया अना मदीना तो इल्म वाली बाबू, इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। मैं जोर लगाऊंगा तो फिर आप भी लगाएंगे मेरे पास। देखिए मेरे पसीने निकल गए, आप तो एक भी नहीं निकला मेरे ख्याल से ये माइक बीच में आ रहा है, मेरे ख्याल से ये माइक आ रहा है बीच में, आपको आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। मैं बगैर माइक के भी तकरीर करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां कोने तक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? हमें स्पीकरों के मोहताज नहीं, अल्लाह ने हमें ऐसा ही गले अता फरमाया। इसलिए जोर लगवा रहा हूँ, घर जाके दुआ करूंगा, या अल्लाह जोर बराबर का लगता है, अजर भी बराबर का अता फरमा। जो है ना बाबा की कर दो बात, अगली कर दो बात मेरे। हाँ जी सर, तवज्जो फरमाए। मौला अली ने उसकी मेरे आका आपने फरमाया अना मदीना तो इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मेरे आका जो शहर में आता है, दीवारें फलांग के तो नहीं आता, जो शहर से जाता है दीवारें फलांग के तो नहीं जाता। आने के लिए भी दरवाजा चाहिए, जाने के लिए भी दरवाजा चाहिए। इसलिए मैंने ऐलान किया है, जो एक मरतबा इल्म के शहर में आए, 2 दफा दरवाजे से होके जाए। आगे चलेंगे, बस कर दे, सलामत रखे। जब ये सुना ना यहूदियों ने, जब ये सुना मुनाफिकीन ने, और ये थर्मामीटर है, हुजूर ने फरमाया अली मुनाफिक और मोमिन की पहचान का अंदाजा लगाना है तो कैसे लगाए पता है तुझे? आज कादरी अपने अंदाज में सुनाता है, अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में सुनाता है। अच्छे से सुनिएगा, मोमिन और मुनाफिक की पहचान का अंदाजा लगाना है, फिर महफिल सजा दी जाए, अली का जिक्र छेड़ दिया जाए, जिसका चेहरा बिगड़ जाए समझना पक्का मुनाफिक है, जो खुश हो जाए समझना पक्का मोमिन है। अच्छा
دروازہ. پھر ہم سوال کریں گے اور ایسا سوال کریں گے کہ علی پھنس جائیں گے اور جس کی نماز رہ جائے وہ علی میں آئے ہائے ہائے. اور جو جواب نہ دے وہ علم کا دروازہ. کہا ہم پوچھیں گے بھی نماز کے وقت. اچھا جواب دے دیا تو نماز رہ جائے گی, ہم شور مچا دیں گے. علی تو کہتے ہیں میری نماز نہیں دیتی تو علی نے نماز چھوڑ دی. اور جواب نہیں دے گا تو ہم شور مچا دیں گے کہ علم کا دروازہ نہیں. اب ان بدبختوں کو کیا پتا کہ کیا آگے بھی علی ہے. علی مسجد میں جا رہے, ایک قدم پیچھے ایک قدم آگے. منافقین نے پکڑ کہا یا علی. فرمایا ہاں علی یہ بتاؤ سوال ہے, سوال لمبا جواب اس سے بھی زیادہ لمبا. سوال لمبا جواب اس سے بھی زیادہ لمبا. مولا علی نے فرمایا سوال کر. علی نماز رہ جائے گی. چپ کر سوال کر. علی نماز رہ جائے گی. فرمایا چپ کر. میں جانوں مصطفیٰ جانے خدا جانے. سوال کر. سوال کرنا تیرا کام ہے, جواب دینا علی کا کام. جواب دینا علی کا کام. کہنے لگا علی یہ بتائیں وہ کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اس نے سوچا مولا علی انگلی پہ گنیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نماز رہ جائے گی ہم شور مچا دیں گے. نماز رہ جائے گی ہم شور مچا دیں گے. میری دھیمی آواز آپ کی اونچی. مولا علی نے فرمایا اصول میں بتا دیتا ہوں, گننا تو شروع کر دے. جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تو گنتا رہے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. جو میرے بھائی اگلی بات کر دوں نہیں دب کے بول سبحان اللہ. اب مولا علی جا رہے انگلیوں پہ گر رہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مولا علی مسکراتے ہوئے جاتے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے علی یہ تو بتائیں آپ نے ایک دم جواب کیسے دیا. مولا علی نے فرمایا بتا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہے. کہنے لگا 5. فرمایا اسے بتا تو نے ایک دم جواب کیسے دیا. کہنے لگا میں جواب کیوں نہ دوں, میری ہاتھ کی انگلیاں میرے سامنے ہیں. پریٹا بعد والوں یہ بات کر رہا ہو اور علل اعلان یہ بات کر رہا ہو, کسی کو اگر یہ بات پسند آئے تو کوئی لب خاموش نہ رہے. فرمایا تو بتا تو نے ایک دم جواب کیسے دیا. کہنے لگا علی میں ایک دم جواب کیوں نہ دوں, میری ہاتھ کی انگلیاں میرے سامنے ہیں. فرمایا پہ سنو میں ایک دم جواب کیوں نہ دوں, رب کی کائنات جو میرے سامنے ہے. خیال رکھنا جو ہے خیال رکھنا. علی کے من کے کئی لبادوں میں ڈل رہے ہیں. حبوب سے حاضر کی یاد ایسی جہاں ہے منافق وہی چل رہے ہیں. اور علی کا کھا کر علی کو بھونکے یہ تیری فطرت وگرنہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑا پہ پڑ رہے ہیں. باپ علی ہو ماں سید آبا. جنت بیٹھی ہیں انہوں نے فرمایا فاطمہ تجھے پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گی. جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے. عرض کی ابا پتا تو ہے آپ کو بھی بتاتے. انہوں نے فرمایا سب سے پہلے عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام جائیں. خاتون جنت کی آنکھوں میں سے آنسو آئے. انہوں نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہے. عرض کی ابا جان میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے. فرمایا فاطمہ سب سے پہلے آپ ہی جائیں گے. آئے ہائے توجہ ہے نا. عرض کی ابا جان پہلے فرمایا مریم علیہ السلام, پھر فرمایا آپ. ابا جو پہلے جائے پہلے تو وہی ہوتا ہے نا. یار میں کیسے بات کروں آپ کی کتنے سارے میں اکیلا ہوں. اکیلا ہوں آپ مل کر زور لگائیں پھر میں اکیلا زور لگاتا ہوں. ماشاءاللہ لنگر کا بھی ہے تمام. کوئی عجیب ہی نہیں بولے لنگر کا بھی ہے تمام.
کہ قادری لنگر کھاتے ہو لنگر. میں نے کہا چپ کر, تیرے باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں, اپنے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں. اس زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا. ہم بھی مصطفیٰ کا کھا رہے ہیں, اس لیے 65 سال سے ذکر حسین میں میلاد سجا رہے ہیں. ابھی تو فرمایا آپ نے عیسیٰ کی ماں مریم جائے گی, ابھی فرمایا میں جاؤں گی. ابا جو پہلے جائے پہلے تو وہی ہوتا ہے. فرید آباد والوں تگڑی داد آپ نے دینی, اگر بات پسند آئے بچوں سے سنیے گا. ابا جو پہلے جائے پہلے تو وہ ہوتا ہے. فرمایا آپ بھی جائیں گی, عیسیٰ کی ماں بھی جائیں گی, مگر فرق صرف اتنا ہوگا عیسیٰ کی ماں کے ہاتھ میں اونٹنی کی رسی ہوگی اور اونٹنی میں سوار فاطمہ ہوگی, اور عیسیٰ کی ماں فاطمہ کو اونٹنی میں بٹھا کر جنت میں لے کے جا رہی ہوگی. سلامت رکھے, آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. صاحب نے کہا تھا, میں نے پوچھا نا کتنی دیر, کہا جتنی دیر آپ کریں. سارے عاشق بیٹھے اور پتہ لگا سارے سننے والے بیٹھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی, اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. جب باپ علی ہو, ماں سیدہ ہو, اور سخی ایسے. آج بھی اگر آپ نے کچھ منوانا ہو نا, مدینے جائیں, سیدہ کے دربار پہ کھڑے ہو جائیں, اور سیدہ کے دربار پر نہ کہیں اپنے ابا سے سفارش کر دیں. خدا کی قسم سفارش سیدہ سے کرواؤ, کبھی بھی رد نہیں ہو. مجھے بتائیں, میں بیٹھا ہوں نہیں بھائی, میں بیٹھا ہوں, میرے استاد آ جائیں, میں ان کی محبت میں کھڑا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ نہیں بھائی بیٹھا ہوں, نہیں بھائی استاد آ جائے تو ان کی محبت میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے بھائی توجہ ہے, بیٹا بیٹھا ہو, باپ آ جائے تو بیٹا باپ کی محبت میں کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کہ ادب والا کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں تمام پیر بیٹھا ہوں, پیروں کا پیر غوث اعظم آ جائے تو غوث اعظم کی محبت میں تمام پیر کھڑے ہو جائیں گے. غوث اعظم بیٹھے ہو, ایک تبا تابی آ جائیں تو تبا تابی کی محبت میں غوث اعظم کھڑے ہو جائیں گے. ایک تبا تابی بیٹھا ہو, ایک تابی آ جائے تو تبا تابی کی محبت میں کھڑا ہو جائے گا. ایک تابی بیٹھا ہو, ایک صحابی آ جائے تو تابی صحابی کی محبت میں کھڑا ہو جائے گا. تمام صحابی بیٹھے ہو, 4 یار آ جائے تو 4 یار کی محبت میں صحابی کھڑے ہو جائیں گے. تمام صحابی بیٹھے ہو, نبی آ جائے تو تمام صحابی نبی کی محبت میں کھڑے ہو جائیں گے. تمام نبی بیٹھے ہو, ایک رسول آ جائے تو تمام نبی رسول کی محبت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور تمام رسول بیٹھے ہو, آمنہ کا لال آ جائے, تمام رسول آمنہ کی لال کی محبت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور یارو آمنہ کا لال بیٹھا ہو, خاتون جنت آ جائے. کھڑے ہو کر فرمائے, کائنات والے کہتے ہیں فدا کا امی بابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ فدا ہو جائے آپ پر. اور آمنہ کا لال فرماتا ہے فدا کا امی بابی یا فاطمہ, میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہے فاطمہ. ابھی تو ہم سیدہ کا پھیڑ کو بیٹھے, یہ نسل کریموں کی ہے لجبال. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم, آؤ در زہرا پر, یہ نسل کریموں کی ہے لجبال. بندہ آ گیا مولا علی کے پاس, کہنے گا علی کچھ ہے تو دے دو. ہمیں مانگ, کہنے گا علی آج کچھ ایسا مانگوں گا نہیں دے پاؤں گی. ہمیں چپ کر مانگ. اچھا یاد رکھیے گا, اللہ امتحان لیتے اپنے بندوں سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا اللہ ضرور آزمائے گا تم سے, جان سے, مال سے, اولاد سے, تمہاری زندگی بھر کی جتنی بھی
پھل کھیتی ہے اس سے آزمائے گا. فرمایا وبشر الصابرین, پھر انہیں صبر کرنے والے کی بشارت دے دو. پچھلی آیت میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ رب کا امتحان ہے. اگر جا کے سنے گا علی کچھ ایسا مانگوں گا نہیں دے پاؤ گے, میں مانگ. کہنے کا اچھا یہ بات ہے تو اللہ کے نام پہ اپنا بڑا بیٹا حسن مجھے دے دو. آپ سے کوئی گاڑی مانگے دے دیں گے, گھر مانگے دے دیں گے, پیسہ مانگے دے دیں گے. اولاد کی بات آئے گی نا تو آپ آنکھیں سر پر رکھ کر کہیں گے اوے میری اولاد کی بات کرتا ہے. آپ کی اولاد آپ کو اتنی پیاری ہے اور مانگا بھی حسن. دیوار پر لکھو نا حسن, کوئی حسن پڑھے گا کوئی حسن پڑھے گا. دیوار پر لکھو نا حسین, کوئی حسین پڑھے گا کوئی حسین پڑھے گا. حسن بڑا بیٹا اتنا سر کر ناف تک حسن میرے جیسے, سے لے کر نالین تک حسین میرے جیسے. مانگا بھی اللہ کے نام پہ بڑا بیٹا حسن. مولا علی خاموش ہوئے نا, کہنے کہ میں نہیں کہتا تھا کچھ ایسا مانگوں گا نہیں دے پاؤ گے. فرمایا چپ کر چپ کر, اولاد پر ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے. توجہ سے سنیے گا, اولاد پر ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے. مولا علی آ گئے خاتون جنت کے پاس. ابھی کچھ بولا نہیں, کچھ بولا نہیں. خاتون جنت بول پڑے, لگتا ہے کچھ ایسا مانگا جس نے علی کو کشمکش میں ڈال دیا ہے. ہائے 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 ہائے. مولا علی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. وہ کرنا فرمانے لگے فاطمہ اللہ کے نام پہ تیرا بڑا بیٹا میرا بڑا بیٹا حسن مانگا ہے, میرا بڑا بیٹا حسن مانگے. خاتون جنت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. میں آواز کو تیز کروں گا تو آپ کی آواز بھی تیز ہوں گی. دیکھیں میں دیوان ہالی روڈ سے آیا ہوں, پہلی دفعہ آیا ہوں, خدا کی قسم دل خوش کر دیا, خدا کی قسم دل خوش کر دیا. سلامت رکھے. ایسے سنتے ہیں علی کا, ایسے ہوتے ہیں علی کے نام کا. سے سنیے گا میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگوں, فرید آباد والوں آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے. میرے بزرگ نے مجھے تگڑی داد دے رہے ہیں. آج بزرگ نہیں جوان لگ رہے ہیں. آج جوانوں نے بھی میری بڑی محبت دی ہے. اللہ ان زمین کی جوانیوں کو سلامت رکھے. میرے بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے. میرے بھائی قاضی نعیم کو اللہ سلامت رکھے. ان کے ساتھی تو اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ساؤنڈ والے بھائی آج اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. توجہ سے سنیے گا. مولا علی کی آنکھوں میں سے آنسو آئے. خاتون جنت نے اس کی لگتا ہے کچھ ایسا مانگا ہے جس نے علی کو کشمکش میں ڈال دیا. فرمایا ہاں فاطمہ اللہ کے نام پہ بڑا بیٹا حسن مانگا. خاتون جنت کی آنکھوں میں سے آنسو آئے. رو کر اس کی کیا اللہ کے نام پہ مانگا. فرمایا ہاں ہاں اللہ کے نام پہ مانگا. کر دوں بات, کر دوں اگلی بات, اجازت ہے آپ لوگوں کی. ہاں ہاں اللہ کے نام پہ مانگا. عرض کی اگر اللہ کے نام کی بات ہے تو علی کے نام سے بڑا بیٹا حسن دے دے, فاطمہ کے نام سے چھوٹا بیٹا حسین دے دے. یہ سخاوت جب باپ علی جیسا ہو, ماں خاتون جنت جیسی ہو, بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہو. حضور نماز میں صحابہ پیچھے, حضور آگے, امام حسین دیکھ رہے ہیں. ایک دن نا
السلام میرے بھائی آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ. ایک دن نا مولا علی کے پاس نا امام حسن امام حسین نے نیچے تختی لکھ کر مولا علی کے پاس آ گئے. کہنا کہ بابا جانی یہ بتائیں کس کی لکھائی سب سے اچھی ہے. مولا علی سوچیں حسن کا کہوں گا تو حسین ناراض ہو جائے گا, حسین کا کہوں گا تو حسن ناراض ہو جائے گا, میں اپنی ماں سیدہ کے پاس جاؤں گا ان سے کچھ کراؤں. خاتون جنت کے بعد دونوں نوازے آ گئے حضور کے. کہنا کہ اماں جانی یہ بتائیں, اماں جان یہ بتائیں کس کی لکھائی اچھی. اب خاتون جنت سوچیں حسن کا کہوں گا تو حسین ناراض, حسین کا کہوں گی تو حسن ناراض. ایک کام کرو, جاؤ حضور کے پاس جاؤ, دونوں نوازے حضور کے پاس آ گئے. عرض کی حضور یہ بتائیں کس کی لکھائی اچھی. بابا نے بھی کہا خاتون اماں کے پاس جاؤ, اماں نے کہا نانا کے پاس جاؤ, اب آپ ہی بتا دیں کس کی لکھائی اچھی ہے. حضور سوچیں حسن کا کہوں گا تو حسین ناراض ہو جائے گا, حسین کا کہوں گا حسن ناراض. حضور نے فرمایا بیٹا آج اس کا فیصلہ میرا رب کرے, آج اس کا فیصلہ میرا رب کرے. جس سے ناراض میرے حضور نہ کریں, جس سے ناراض میرے حضور نہ کریں, جس سے ناراض مولا علی نہ کریں, جنہیں ناراض سے ادا نہ کریں. میں نے ایک روایت میں پڑھا سیب ہے, ایک میں موتی پڑھا, مگر مجھے جو موتی والی روایتیں بڑی مزہ دیتی ہے سنانے میں. اب یہ سناتا ہوں, سیب والی روایت بھی موجود ہے مگر یہ موتیوں والی روایت آپ سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے بھائی جنہیں حضور ناراض نہ کریں انہیں حسن حسین کہتے ہیں. وہ حسین جنہوں نے 72 تک قربان کر دیا, معصوم علی اصغر بھی دے دیا. کہا مولا اگر یہ ایک ہے, 1000 ہو تو تم نے وہ بھی قربان کر دیا. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے دیوان حضور نے فرمایا بیٹا اس کا فیصلہ میرا خدا کرے. میرے حضور نے 7 موتیاں اپنے ہاتھ میں لی, حضور نے آسمان کی طرف اچھالا اور رب کی بارگاہ میں اس کی میرے مولا آج حسن کا کہتا تو حسین ناراض ہوتا, حسین کا کہتا تو حسن ناراض ہوتا. مولا آج اس کا فیصلہ تو نے فرمانا ہے. رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل مولا کیا حکم ہے. فرمایا جلدی سے جا, ایک موتی کو بیچ میں سے توڑ دے, 3.5 ادھر گرا دے, 3.5 ادھر گرا دے. نہ حسن ناراض ہونا چاہیے نہ حسین ناراض ہونا چاہیے. جسے ناراض میرا خدا نہ کرے انہیں تو حسنین کریمین کہتے ہیں. نماز کے اندر ہے, صحابہ کا جمع غفیر لگا ہے, امام حسین دیکھ رہے ہیں, نانا جانا بھی سجدے کے اندر گئے ہیں. امام حسین گئے کندھے پر سوار ہو گئے, سر مبارک کے سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے ہیں, سر مبارک کے سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے ہیں. نبی ہے آگے, صحابہ پیچھے, ہر فرض اپنا ادا رہے ہیں. ماحول ایسے میں مسکراتے, شبیر گھر سے جو آ رہے ہیں, ماحول ایسے میں مسکراتے, شبیر گھر سے جو آ رہے ہیں, بیٹھ کر پوچھتے نبی پر زمانے بھر کو یہ بتا رہے ہیں پیے گا کوثر, ملے گی جنت, محشر میں اسی کو چین ہوگا, اور نمازیں اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. اگر اس طرف آیا اگلی بات رہ جائیں گی. مجھے پتہ ہے کہ آپ وقت میں آپ تک پتہ لے لیا ہے, آپ تو سب عاشق ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا میری بات سنیں, آج 12ویں کی نسبت سے 12 منٹ دے دیں کیونکہ میں نے کل جانا ہے کراچی اور کل 3 تقریریں کراچی میں. اب زور ہوگا تو آگے بھی زور لگائیں گے. آج مجھے 12 منٹ کی نسبت سے 12 منٹ دے دیں, گھڑیوں میں ٹائم لگا دیں. نہیں بھائی کہہ رہے آدھا گھنٹہ. اچھا اللہ آپ سب کو سلامت, اللہ
मजबूत सलामत रखे। कौन हुसैन? हुजूर का सर सजदे के अंदर, इमाम हुसैन बैठ गए। हुजूर ने सोचा अब उठूं, देखा हुसैन बैठा है। मौला क्या करूं? रब ने फरमाया जिब्रील, या रब जलील मौला क्या हुक्म है? फरमाया जल्दी से जा मेरे महबूब को जाकर कह दे सजदा लंबा कर दे, सजदा लंबा कर दे। महबूब सजदा लंबा कर दे। आप भी मेरे, नमाज भी मेरी, हुसैन भी मेरा। रब से अपना कह दे, सजदा लंबा कर दे। हुजूर ने सजदा लंबा किया। रिवायात में आया 72 तस्बीहां पढ़ी। इमाम हुसैन उतर गए। मुझे बताएं तस्बीहां दिल में पढ़ी जाती हैं या ज़बान से? जोर जोर से पढ़ता है कोई सजदे में? सुभान अल्लाह जोर जोर से पढ़ता है? बताएं मेरे भाई, पढ़ता है? दिल में पढ़ता है? 72 इमाम हुसैन उतरे, अम्मा जान के पास गए। अम्मा जान आज एक माजरा कर कर आया हूँ, नाना जान सजदे में थे, बैठ गया। जब तक नहीं उतरा तब तक नाना ने 72 नहीं पढ़ी। मुझे बताओ, जो अंदर नमाज के अंदर सजदे के अंदर तस्बीह पढ़ रहा हो, साथ खड़े हुए को भी आवाज नहीं आती, साथ खड़े हुए को आवाज नहीं आती, फिर इमाम हुसैन को कैसे पता चला? और इशारों, अगर इमाम हुसैन जानते हैं, मेरा अकीदा कहता है जब इमाम हुसैन नाना की तस्बीह सुन सकते हैं तो इमाम हुसैन फरीदाबाद वालों की मौत को भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं और जवाब कमा सकते हैं। तब तक नहीं उतरा जब तक बात करो। खातमे में जला में आई ना, अब्बा जान, अम्मा जान, ये इसमें भी माजरा है। आज मेरे नाना ने मेरे लिए 72 तस्बीहां पढ़ी है, कल मैं अपने नाना के लिए 72 तन कुर्बान करूँ। अल्लाह एक एक करके इमाम हुसैन देते रहे और देख कर यही कहते रहे, मौला जो तेरी रज़ा वो हुसैन की रज़ा, जो तेरी रज़ा वो हुसैन की रज़ा। कौन हुसैन? आपको मैं जिक्र हुसैन आया हूँ, जिक्र हुसैन पे आया हूँ, नहीं जरा दाब दाब के बोल सुभान अल्लाह। भाई मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। एक बंदा हुजूर के पास आ गया, कहने लगा हुजूर बेटा दे दे, बेटा दे दे, हुजूर बेटा दे दे। इमाम हसन हुजूर ने फरमाया तेरे नसीब में बच्चे नहीं, चला जा। जब वो गए ना, इमाम हसन इमाम हुसैन खेल रहे थे, मट्टी से घर बना रहे थे। जब उसने देखा ना, कहने लगा मैं मिस्त्री हूँ, घर बनाता हूँ, मैं बना के देता हूँ। जब घर बना के देने, इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा आज हम तुझसे रावी मांग, क्या मांगता है? मेरे मुझे औलाद चाहिए। हुजूर के पास गया, हुजूर ने कहा तेरे नसीब में नहीं। इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा तुझे मांगने का तरीका ही नहीं आया, तुझे मांगने का तरीका नहीं आया। अरे हुजूर तो नवाजने वाले हैं, हुजूर तो देने वाले हैं, तुझे मांगने का तरीका नहीं आया। मगर चाह आज नवाज से तुझसे राजी है। पता क्या कहता है? कहता मुझे बच्चे चाहिए। इमाम हसन ने कहा जा तुझे एक दिया। इमाम हुसैन ने कहा जा मैंने भी तुझे एक दिया। इमाम हसन ने कहा जा मैंने भी तुझे एक और दिया। इमाम हुसैन ने बोला जा मैंने भी तुझे एक और दिया। इमाम हसन ने बोला जा मैंने भी तुझे एक और दिया। इमाम हुसैन ने बोला जा मैंने तुझे एक और दिया। इमाम हसन ने बोला जा मैंने तुझे एक और दिया। यहाँ तक के 7 बच्चे दिए। खुदा की कसम मैंने तारीख में पढ़ा, रब ने उसे 7 बच्चे अता फरमाए थे। अरे मांगो तो सही, मांगने का सलीका तो ना। फिर जब वो देते हैं ना, फिर सब पढ़ पा। सहाबा भी आले बैत से मोहब्बत करते, आले बैत भी सहाबा से मोहब्बत करते। इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, जुम्मे का वक्त है, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। आए हाय हाय, जुम्मे का मंजर है, सहाबा का जुम्मे में भीड़ लगा है। इमाम हुसैन की मौला अली की गोद में बैठे, हज़रत उमर मिंबर रसूल पर बैठ कर ना आवाज़ इरशाद फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन खड़े होकर कहते हैं उमर मिंबर से नीचे उतरो, तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से। उमर मिंबर से नीचे उतरे, ये मिंबर हमारे नाना का है। हज़रत उमर नीचे उतर के ना हाथ बांध कर खड़े हो जाते।
तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। हाथ बांध कर खड़े हो गए, खड़े हो गए। मौला अली की आंखों में से आंसू आ गए। समझ लगे यार उमर बच्चा है, देखा बचपन है, देखा है कि हुजूर नहीं है, तो जलाल में आकर खड़ा होकर कहने लगा उमर मिंबर से नीचे उतरेंगे, मिंबर हमारे नाना का है। अल्लाह अकबर। उमर है ना, उमर फरमाते हैं यार अली ठहर जाना, आज हुसैन का और मेरा मामला है ना, आज हुसैन का और मेरा मामला है ना, आज मैं जानू और हुसैन, आज मैं जानू और हुसैन जाने। अल्लाह अकबर। उमर फरमाते बेटा फिर से इरशाद फरमाए ना, फिर से हुक्म फरमाए ना। फरमाया उमर मिंबर से नीचे उतरो, ये मिंबर हमारे नाना का है। नहीं भाई आपने भी तगड़ी दाद देनी है, पर एक बात बोलो आपने भी तगड़ी दाद देनी है। जो कहते हैं सहाबा अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी, आओ आज अख्तरुल कादरी बयान करता है कि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत थी कि नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फरमाते हैं बेटा हुसैन ये सिर्फ मिंबर आपके नाना का ना है, ये उमर भी आपके नाना का है। कहने लगा कादरी उमर नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बताती थी उमर कितनी है, तुझे अच्छा मेरे भाई कादरी उमर नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बता तेरी उम्र कितनी, कहना 33 साल। मैंने कहा तुझे अजीब ही समझ नहीं है, मैंने कहा तुझे अभी भी समझ नहीं आया। कहने लगा मैंने कहा तुझे अभी भी समझ नहीं आया। रब ने तेरी उम्र में उम्र को रख कर ये बता दिया कि रब ने तुझे ये उम्र भी उम्र के सदके से अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया उमर अच्छा आप भी मेरे नाना के अर्ज की। फरमाया जी। फरमाया फिर एक काम करो, जाओ अपने नाना के मिंबर पर बैठो, जाओ वजह है क्या कहा, जाओ अपने, आप थक गए नहीं, जाओ अपने नाना के मिंबर पर बैठो। हज़रत उमर रो कर अर्ज करते फरमाते हुसैन बेटा मैं भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा नाना भी गरीब था, मेरा अब्बा भी गरीब था, हम तो बकरियाँ चलाते थे। हुजूर की गुलामी में तो हुजूर ने तख्त ताज अता फरमा दिए, हुजूर ने तो मिंबर अता फरमा दिए, मेरे पास तो कोई मिंबर नहीं, ना मेरे नाना का कोई मिंबर है। फरमाया अच्छा आपकी नाना का मिंबर नहीं? अर्ज की। फरमाया नहीं। फरमाया फिर ठीक है जाओ मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाओ। जुमले सुने और तड़प जाए। हज़रत उमर जब ये सुनते हैं मिंबर रसूल पर खड़े होकर फरमाते हैं लोगों सुन लो, पहले उमर अपनी मर्जी से बैठा था, अब उमर को हुसैन ने बिठाया है, किसी के बात की जरूरत है उमर को नीचे उतार के दिखा था। बाज़ लोगों ने कहा यजीद को रहमतुल्लाह ताला ने कहा कर, तो क्या कहा यजीद को रहमतुल्लाह ताला ने कहा कर। मैंने कहा अच्छा और यजीद के बच्चे इधर इमाम हुसैन कहने कदमों के अंदर जूतियां नहीं। हज़रत उमर आ गए, इमाम हुसैन को उठा कर कंधे पे बिठा लिया। इमाम हुसैन की कुंडली इमाम हज़रत उमर की दाढ़ी मुबारक से लगने लगी। मौला अली ये मंजर देखकर दौड़ते हुए आए, कहा हुसैन नीचे उतरो, आपको पता नहीं आपकी पिंडलियां हज़रत उमर की दाढ़ी से लग रही है। हज़रत उमर की आंखों में से आंसू रो कर फरमाने लगे यार अली ठहर जाना, आज मैं जानू हुसैन जा, यार अली ठहर जा मेरे यार ठहर जा, आज मेरा हुसैन का मामला है, आज मैं जानू हुसैन जाने। मौला अली ने फरमाया यार उमर हुसैन की पिंडलियां आपकी दाढ़ी से लग रही है। फरमाया यार अली ये मसला नहीं, मसला ये एक दिन हुसैन खेल रहे थे, हुजूर आए, हुजूर ने इमाम हुसैन को उठाया, अपने कंधे पर बिठाया, इमाम हुसैन की पिंडलियां भी हुजूर की दाढ़ी से लग रही थी। आज हुसैन को उठाकर
بندہ کہنے لگا یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کرو، یزید کو یزید بھائی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کرو میں آج اختر القادری علیہ اعلان یہ بات کرتا ہے یزید کے کئی بچے تھے مگر آج تاریخ اٹھا کے دیکھو کوئی ایک اس کا بیٹا لا کے دکھا دے اختر القادری گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے مگر خدا کی قسم حضرت امام حسین کا ایک ہی بیٹا حسین العابدین تھا، آج تک قیامت تک میں گھر گھر سے سید لا کے دکھا دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا یزید کے بچے میں نے کہا یزید کے بچے کالی دیتے ہو کالی کیا کہہ رہا تھا کالی دیتے ہو کالی میں نے کہا بھی تو کہہ رہا تھا یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا بھی تو کہہ رہا تھا یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کرو میں نے کہا محبت ختم میں نے کہا بھری محفل سجی ہو میں ممبر پر بیٹھا ہوں سامنے آ کر تو یہ کہہ دے اوے حسین کے بچے ادھر یہ بات چھوڑ میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو آ کر کہہ دے اوے حسین کے کتے ادھر باتیں کرتا ہے ہزار بار ہزاروں یزیدی پٹ گئے بتا رہی ہے یہ محفل حسین اپنی دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے نجف کو نگینہ بنا دیا واہ حسین تو نے مرنے کو بھی جینا بنا دیا خاتون جنت نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جانے لگی نا کہنے گی بیٹا حسین نانا کے جا رہے ہیں چلتے ہو نانا کے جا رہے ہیں ملنے کے لیے چلتے ہو امام حسین نا عرض کرتے ہیں اماں جان میں کھیل رہا ہوں ذرا آپ ہو کر آ جائے ذرا ہو کر آ جائے امام حسین کھیل رہے خاتون جنت امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے اور جاتے جاتے نا توجہ سنیے گا جاتے جاتے مولا علی سے عرض کرتی میرے سر کے تاج میرے شوہر حسین کا خیال رکھیے گا حسین کا خیال رکھیے گا خاتون جنت یہ کہہ کر چلی گئی اب سنیے گا مولا علی یہ منظر دیکھ رہے تھے امام حسین کبھی گھر بناتے ہیں کبھی توڑتے کبھی گھر بناتے ہیں کبھی توڑتے واہ حسین تیرے کھیل پر بھی قربان ابھی بچپن حسین ہے حسین تیرے میں بچپن پہ بھی قربان جاؤں تیری جوانی پہ بھی قربان جاؤں تیری قربانی پہ بھی قربان امام الانبیاء کی دیوانوں توجہ سے سنیے گا توجہ سے امام میرا مولا علی یہ دیکھ رہے تھے مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین ذرا ادھر آنا ذرا ادھر آنا امام حسین اٹھتے ہیں آتے ہیں مولا علی فرمایا بیٹا حسین میرے سینے پہ بیٹھ بیٹا بات والوں میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ روایت ایک طرف ساری تقریر کا نچوڑ ایک طرف اور یہ آخری بات اس کے آگے بھی چلیں گے مگر یہ بات ایک طرف اگر لطف نہ آئے تو پھر کہیے گا قادری تو جھوٹ بولتا ہے اور لطف آئے تو یہ پریٹا بات کی گلیاں گونج جانی چاہیے سبحان اللہ توجہ سے سنیے گا توجہ سے مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین میرے سینے پہ بیٹھ جا امام حسین مولا علی کے سینے پہ بیٹھے مولا علی فرماتے بیٹا حسین آج ہم ناز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کس کا گھرانہ سب سے افضل ہے بھائی اللہ آپ کی محبت اور سلامت رکھے آپ کی تقریدات اور آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ روایت ایک طرف میرا ساتھ آپ نے دینا ہے میرے بھائی میں محنت کر کر آیا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آگے بھی میں نے 5-6 دن آگے بھی اور بھی محنتیں کرنی ہے آپ کی محبتیں آپ کی سبحان اللہ جو میں روز تازہ ہو جاتا ہوں توجہ سنیے گا بیٹا حسین آج ہم ناز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں آج یہ بات کرتے ہیں کس کا گھرانہ سب سے افضل ہے امام حسین اس کہتے ہیں ابا جان آپ میرے والد میں آپ کا بیٹا آپ کہاں میں کہاں میں بھلا آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں فرمایا بیٹا حسین آج باپ بیٹے کا رشتہ ایک طرف
آج باپ بیٹے کا رشتہ، آج باپ بیٹے کا رشتہ ایک طرح ہے. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کس کا گھرانہ سب سے افضل ہے. امام حسین عرض کرتے ہیں بدن پکا، ہمیں ہاں پکا. امام حسین سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں. مطلب اچھا یہ بات ہے تو ابا پھر آپ اپنے گھرانے کی بات کریں. حسین اپنے گھرانے کی بات کرتا ہے. کی بات کرے. حسین اپنے کھانے کی بات کرتا ہے. امام حسین سے مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین تو شروع کر. عرض کی ابا میرا پہلا سوال ہاتھ ابا کا کعبی جیسے میرے ابا ہیں کسی کے ابا لا کے دکھاؤ. ابا میرا دوسرا سوال ہاتھ امی کا امی جیسی میری ماں ہے کسی کی ماں لا کے دکھائے. جیسا میرا بھائی ہے کسی کا بھائی لا کے دکھائے. ابا میرا چوتھا سوال ہاتھ جدو کا جدی جیسے میرے نانا ہے کسی کے نانا لا کے دکھائے. چار سوال مولا علی خاموش. امام حسین نے عرض کرتے ابا میں نہیں کہتا تھا میں جیت جاؤں. میں نہیں کہتا تھا میں جیت جاؤں. تو میرا بیٹا تو میں بھی تیرا باپ ہوں نا. تیرے چار سوال میرے پاس جواب نہیں. تو کہتا سچ ہے تیری امی جیسی کسی کی امی نہیں، تیرے ابا جیسا کسی کا ابا نہیں، تیرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں. بیٹا تو کہتا سچ ہے قیامت تک تیرے نانا جیسا کوئی نہ آیا ہے نہ کوئی آ سکتا. بیٹا تیرے چار سوال میرا ایک سوال. میرے پیچھے والے بھائی جو سیڑھیوں پہ بیٹھے کر دو بات. میرے جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں اللہ آپ کو سلامت کر دو. میرے بھائی بات کر دو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. بیٹا حسین تیرے چار سوال میرا ایک سوال. اب تک سے لے کر قیامت تک نظر تو نے ڈالنی ہے. تیرا پہلا سوال تھا ہاتھ ماں کا کامی تیری ماں جیسی کوئی ماں ہے. میں نے کہا تیری ماں جیسی کوئی ماں نہیں. تو نے کہا ہاتھ ابا کا کابی. میں نے کہا لا نہیں. تو نے کہا ہاتھ اخا کا کاخی میرے بھائی جیسا کوئی بھائی ہے. میں نے کہا نہیں. تو نے کہا ہاتھ جدو کا جدی میرے نانا جیسا کوئی نانا ہے. میں نے کہا لا نہیں. بیٹا میرا ایک سوال ہے اب سے لے کر قیامت تک تو نے نظر ڈالی ہے ولدک ولدی الحسین میرے حسین جیسا کوئی حسین لا کے دکھا. شہید کربلا حسین، شہید کربلا حسین، فاطمہ کے دل کا چین، نعرہ رسالت. اب میرے بھائی دو باتیں کیونکہ میرا آدھا گھنٹہ بھی ہونے والا ہوگا. دو باتیں آپ سے چھٹی لے رہا ہوں. جلدی جلدی میرا آپ نے ساتھ دینا ہے. مجھے بتائیں پھول نہ ہوتے خوشبو کا پتہ چلتا. میرا بھائی ساتھ دے، میرا بھائی ساتھ دے. ایک بندہ کہنا قادری صاحب یہ بتائیں نماز کا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا قرآن نے. کہنا کی بات ہے؟ میں نے کہا کہنا نماز کا پتہ قرآن نے بتایا، زکوٰۃ کا پتہ قرآن نے بتایا، حج کا پتہ قرآن نے بتایا، ہر چیز کا پتہ قرآن نے بتایا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا پتہ قرآن نے بتایا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں نبی نے بتایا؟ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. توجہ سے سنیے گا. کہنا قادری صاحب پھر کیوں کہتے ہیں نبی نے بتایا؟ میں نے کہا تو سچ کہتا ہے. نماز کا پتہ قرآن نے بتایا، زکوٰۃ کا پتہ قرآن نے بتایا، حج کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت آدم کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت آدم صفی اللہ کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت نوح نبی اللہ کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت اسماعیل صفی اللہ کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت موسیٰ کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت موسیٰ کریم اللہ کا پتہ قرآن نے بتایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پتہ قرآن نے بتایا. الخرج 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا پتہ قرآن نے بتایا. مگر قرآن کا پتہ میرے مصطفیٰ نے بتایا. مجھے جلدی جلدی بتائیں پھول نہ ہوتے خوشبو کا پتہ چلتا، ستارے نہ ہوتے چمک کا پتہ.
میں پیڑو آدمی پنجاب کا آدمی اس لیے ایسے بیٹھا ہوں ناراض نہیں. ہاں جی میرے بھائی ناراض نہیں ہونا. پھول نہ ہو خوشبو کا پتہ چلتا. بولے میرے بھائی تارے نہ ہوتے چمک کا پتہ, عالم نہ ہوتے علم کا پتہ. بول میرے بھائی بول. اچھا نہیں بول رہے آپ کی مرضی, اگلی بات کرتا ہوں. اب تو آپ کے اچھے بھی بولیں گے میرے بھائی. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی نہ ہوتے, کراچی والوں کا پتہ. چلے میں آگے بات کر دوں. حیدرآباد میں وہاں صاحب جیلانی نا اور جڑا فقیدہ نوکر بیٹھا ہے ہوتے بولے سبحان اللہ. اور لاہور میں داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, یہاں کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ جو لاہور میں فیضان چمک رہا ہے یہ بھی صدقہ علی کا ہے. ایک ملنگ تھا داتا کا, کر دوں بات. داتا کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا داتا دے دو, داتا دے دو. بندہ آ گیا, چپ کر. کیا کرتا داتا سے مانگتا, اللہ سے مانگ, اللہ سے. اس نے کوئی پرے ہٹ, میں جانوں داتا جانے, داتا جانے, مصطفیٰ جانے, مصطفیٰ جانے, خدا جانے. پھر کھڑا ہو کے داتا دے دو, داتا دے دو, داتا دے دو. اس نے کہا یوں نہیں مانے گا. اس نے 100 کا نوٹ نکالا, اس کے ہاتھ میں کہا چپ تھا ملنگ داتا کا. 100 کا نوٹ پکڑ کے داتا کے مزار پہ کرتا ہے, کہتا ہے واہ داتا تیری عظمت پہ قربان جاؤں, دیتا تو ہے دلواتا خیروں سے. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی نہ ہوتے, کراچی والوں کا پتہ کیسے چلتا. حیدرآباد میں وہاب صاحب جیلانی نہ ہوتے, حیدرآباد والوں کا پتہ کیسے چلتا. لاہور میں داتا گنج بخش نہ ہوتے, لاہور والوں کا پتہ کیسے چلتا. یاروں صدیق اکبر نہ ہوتے, صداقت کا پتہ کیسے چلتا. عمر فاروق نہ ہوتے, عدالت کا پتہ کیسے چلتا. عثمان غنی نہ ہوتے, سخاوت کا پتہ کیسے چلتا. مولا علی نہ ہوتے, شجاعت کا پتہ کیسے چلتا. مولا علی نہ ہوتے, امام حسن کا پتہ کیسے چلتا. امام حسین نہ ہوتے, امام حسن نہ ہوتے, صبر کا پتہ کیسے چلتا. امام حسین نہ ہوتے, شہادت کا پتہ کیسے چلتا. میرے بھائی توجہ, امام حسین نہ ہوتے, 72 کا نشانہ کربلا کا پتہ کیسے چلتا. امام حسین نہ ہوتے, صبر کا پتہ کیسے چلتا. امام حسین نہ ہوتے, مسعود علی اصغر کا پتہ کیسے چلتا. امام حسین نہ ہوتے, علی اکبر کا پتہ کیسے چلتا. یاروں میرے آقا نہ ہوتے, ان سب کا پتہ کیسے چلتا. میرے بھائی توجہ, میرے آقا نہ ہوتے نماز کا پتہ کیسے چلتا. میرے آقا نہ ہوتے زکات کا پتہ کیسے چلتا. میرے آقا نہ ہوتے حج کا پتہ کیسے چلتا. میرے آقا نہ ہوتے محفلوں کا پتہ کیسے چلتا. میرے آقا نہ ہوتے قرآن کا پتہ کیسے چلتا. اوے مجھے کہنے دو, میرے آقا نہ ہوتے خود خدا کا پتہ کیسے چلتا. مجھے بتائیں خدا کا پتہ کس نے بتایا. ہم نے تو نہیں دیکھا نا خدا کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا. مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا خدا کا. کہیں بھی کوئی تجھے سا نہیں دیکھا, کہیں بھی تجھے سا نہیں دیکھا, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. تیری زبان کے سچ صدا کیے ہیں سجدے, تیری قسم اب تک خدا نہیں دیکھا. میرے بھائی میرے آخری بات, میرے ندیم بھائی کی فرمائش ہے, یہ آخری بات کر کر آپ سے چھٹی لے رہا ہوں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آج آپ مجھے خوش کر یقین مانے, آج 7ویں شب لگ گئی ہے. 7ویں شب سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا چاند رات سے اب تک میں فارغ رہا. الحمدللہ اللہ کا کرم تھا, حضور نے کرم فرمایا, ہر دن ذکر حسین کرنے کو ملا. مگر آج خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہاں جو مزہ آیا کہیں بھی نہیں آیا. چس آ گئی. اب ہم آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ندیم بھائی کی فرمائش ہے اور آپ سے چھٹی میرے بھائی.
کون حسین تو ہم نے سن لیا، اب آئے کون نبی؟ کیونکہ ہم تو مصطفیٰ کا کھا رہے ہیں، ہم تو ان کی غلامی میں ہیں۔ میں جب تک حضور کا ذکر نہ کروں مجھے بھی چس نہیں آتی۔ اب یہ آخری بات، اور آپ نے مجھے دیکھنا کس طرح الوداع کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی جب دنیا میں آیا تو پھر قرآن بھی بول پڑا۔ الف نے کہا اللہ کا پیارا آ گیا، سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ الف نے کہا اللہ کا پیارا آ گیا، تاؤ نے کہا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تاؤ نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا، سا نے کہا ساکب زماں آ گیا، جیم نے کہا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہاں نے کہا حبیب خدا آ گیا، ہاں نے کہا خیر الورا آ گیا، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، سال نے کہا سفیر کونین آ گیا، راہ نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، سا نے کہا زمین و آسمان کا محور پیکر آ گیا، سین نے کہا سرور کونین آ گیا، شین نے کہا شاہد و جہاں آ گیا، سعد نے کہا صادق الامین آ گیا، قاد نے کہا دامن جنت آ گیا، تا نے کہا تو آگ کی شرک والا آ گیا، زوان نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والا آ گیا، عین نے کہا غلاموں کا آزاد کروانے والا آ گیا، فاں نے کہا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف نے کہا قاسم قاصر آ گیا، لام نے کہا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم نے کہا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نوح نے کہا نورانی زلفوں والا آ گیا، راؤ نے کہا دعا کے چہرے والا آ گیا، ہاں نے کہا ہدایت رستمنبا آ گیا، اور یا نے کہا یسرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ گیا۔ اللہ ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا، حضرت آمنہ کو کن تو کنزن کا خزانہ مل گیا، حضرت حسنین کو بے مثل دانا مل گیا، خاتون جنت کو ابا پیارا مل گیا، اور پریٹ آباد والوں ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ دوران خطاب اگر مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو رب اپنے فضل سے کرم سے معاف فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، میں تو یہاں سے چھٹی لے چکا تھا، مجھے پنجتن پاک کی نسبت سے ہونے والے تھی۔ میں تو بات کر چکا تھا، اگر ہمارے نیم بھائی کی فرمائش ہے اور آپ کی محبتیں ہیں، چلے 5 منٹ مجھے دیے تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ میں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جو حضرات محمد پاک پڑے گا تو حضور اس سے مسافر فرمائیں گے، اس کے ماتھے پر وہ سبھی دیں گے۔ حدیث پاک بیان کی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جسے حضور چوم لے اسے جہنم کی آدھات ہو سکتا ہے۔ میرے جانے کے بعد کوئی یہ بول سکتا ہے کہ مولوی ہوا میں فائر کر کے گئے، آؤ دلیل دے کے چلا جاتا ہوں۔ تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ مولوی ہوا میں فائرنگ کر کے گیا ہے، الحمدللہ ہم سنی ہے درجے کی چوٹ پر گیا۔ آئے میرے بھائی سنیے گا، مدینہ پاک کا شہر ہے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں سبزی لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور تحفے کو قبول فرماتے ہیں۔ اچھا وہ تھا پینڈو، وہ نا بازار میں جا کر نہیں بھائی اعلان کرتا، لوگوں سن لو میں حضور کی سبزیاں لے کر آیا ہوں۔ ایک دن نا حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، وہ سبزی ہر روز دے کر جاتا ہے، اب آئے نا تو اسے بٹھانا، ہم بھی اسے تحفہ دیں گے، تحفہ دیں گے۔ اللہ وہ آیا نا، اسے سبزیاں دی نا، حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ بلال کھجوروں اٹھا کے لیا، بلال کھجوروں اٹھا کے لیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑی، فرمایا منہ کھول، حضور منہ کھول،
حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجور منہ میں ڈالا. جس سے محبت مل جائے تو خوشی سے چلتا ہے. جب اس نے کھجوریں کھائی نا تو راج جا کے کہتا لوگوں سن لو حضور سے میری یاری ہے. کہنا سن لو میں حضور کا یار، میں حضور کا دوست، میں حضور کا دوست ہوں، میں حضور کا دوست ہوں. صحابہ نے جب یہ سنا حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور اس کہنے لگے حضور وہ پینڈو کہتا ہے میں حضور کا دوست ہوں، میں حضور کا دوست ہوں. حضور فرماتے ہیں اچھا پھر جا کر اس سے کہہ دو تو حضور کا دوست نہیں حضور تیرے دوست ہے. اللہ بول اس سے کہہ دو تم حضور کا دوست ہے تیرے دوست ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے فرمایا آپ ایک کام کرو وہ جو اعلان کرے گا تو لوگ یقین تو نہیں کریں گے کہ یہ پینڈو حضور. ایک کام کرو کل ہم چلیں گے اور اس دوستی پر مہر لگا کر آئیں گے. اب وہ کھڑا ہوا کہنے لگا لوگوں سبزی لے لو سبزی لے لو. حضور آ گئے. آپ نے دیکھا کھیلتے ہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے کچھ نہیں بتا میرے کون. اب حضور نے نہ رکھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے ہاتھ رکھ ہاتھ رکھ بتا میں کون. اب اس نے زور زور سے کہا اوے سبزی لے لو. اپنی پیٹ کو بلا تشبیہ بات کر اپنی پیٹ کو بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لوگوں سبزی لے لو نا لوگوں سبزی لے لو. زور زور سے کہنے لگا کہ لوگ دیکھیں کس طرح میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہنے لگا لوگوں سبزی لے لو. حضور نے ہاتھ ہٹائے. تھوڑا تو پہچانا نہیں اس کی حضور میں کیسے نہیں پہچانتا. آپ جس گلی سے گزر جائیں سالہ سال وہاں سے خوشبو نہیں جاتی ہے. فرمایا پھر تو نے بتایا کیوں نہیں. میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھا حضور موقع سے فائدہ اٹھایا. فرمایا کیسے. چند دن پہلے کی بات تھی. ابو بکر عمر مہمان بن کر کے بڑی مائی کے گھر. بڑی مائی نے دسترخوان لگایا کھانا انہوں نے کھانا کھا لیا. بڑی مائی نے دسترخوان اٹھایا لوگ دھوتے تندور میں ڈال دی. تندور میں ڈال دیا میرے بھائی تندور میں ڈال دیا. تندور سے نکالا میرے آقا جلا نہیں صاف ہو گیا. عمر نے پوچھا یہ بتا جب گندا ہوتا ہے عمر جو ہے بس یہ آخری بات کی 5 منٹ بھی ہونے والے ہیں. اب یہ معافی دے دے میرے بھائی انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کروں گا. 3 تقریریں کرنی ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ہر ایک کا بادل انشاءاللہ میں آتا جاتا رہوں گا. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ابو بکر عمر نے پوچھا دسترخوان گندا ہو جاتا ہے تو نے تندور کا وجہ کیا ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے. حضور مہمان بن کر آئے. حضور نے کھانا کھا کر دسترخوان سے انگلیاں صاف کی. وہ دن ہے اور آج دسترخوان ڈالتی ہوں اس دسترخوان پر آگ کے آگ ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی. آپ کا جسم سے اپنا جسم لگا کر خود پر جان کو حرام کر. جسم سے جسم لگ جائے آگ ہاتھ نہیں لگاتی. پھر درود پڑا کرو حضور بوسہ دیں گے انشاءاللہ آگ ہاتھ نہیں لگائے گے.
تجھ سے اور جنت سے کیا، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی، اور جہنم میں ہم تو کیا، انشاءاللہ ہمارا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ تو بھی سن لے، وہ کیسے جو کہ غلام مدنی ہوگا۔